ایک سوال ہمارے سامنے اور بھی ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کیا سینٹرز یا جمعیت و جماعت جنت میں لے جانے والی ہے؟ جنت میں لے جانے والی چیز کیا، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. آپ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. صحابہ کرام کا، انصار کا، مہاجرین کا راستہ اور ان کی پیروی، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. وہ ان جنتوں میں، ان باغ و بہار میں ہمیشہ رہیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بات ہو چکی ہے. جنت میں لے جانے کا راستہ صحابہ تابعین جس راستے پر چلے، قرآن کا راستہ، نبی کی سچی سنت کا راستہ، اور اسی راستے پر امت کے ائمہ علماء چلتے رہے، وہ راستہ جنت کو لے جانے والا راستہ ہے. وہ راستہ جنت کو. اب یہ جو بات ہے یہ بھی طنز کی بات ہے. کیا سینٹرز یا جمعیت و جماعت جنت میں لے جانے والی ہے؟ آخر سینٹروں کے دفاع میں لوگ اتنا زیادہ کیوں آ جاتے ہیں کہ جمعیت و جماعت اور جامعات اور دینی اداروں کو بھی میرے بھائیو خاطر میں لانا چاہتے ہیں. جمعیت و جماعت اور جامعات، یہ جامعات ہیں جہاں سے علم کے موتی نکل کر کے آتے ہیں. یہ بڑے بڑے علماء مدارس کے، جامعات کے فارغین ہیں. یہاں سے انہوں نے عقیدے، منہج، توحید، سنت، اس کے علاوہ علوم شریعت سیکھا، اور یہاں سے نکل کر کے امت کو اپنا راستہ کتاب و سنت کا ان کو بتایا. میرے بھائیوں، یہ دعات ہوں کہ علماء ہوں کہ مصنفین ہوں کہ باحثین ہوں کہ محققین ہوں، یہ سب کے سب کہاں سے نکلے؟ انہی جمعیتوں، انہی جامعات سے نکل کر کے آئے میرے بھائیوں. اور اب جمعیت و جماعت میں وہ اپنی دعوت کا اور تعلیم کا مشن لے کر کے چل رہے ہیں. جمعیت و جماعت میں کون لوگ کام کر رہے ہیں بھائی؟ جمعیت و جماعت میں اندر کام کرنے والے وہی ہیں جو دینی اداروں سے پڑھ کر کے علماء نکلے، فضلاء نکلے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کا اور تعلیم کا کام عام کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، سلف کا راستہ بتلا رہے ہیں، صحابہ تابعین کا مشن سمجھا رہے ہیں. یہی راستہ جس پر وہ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ راستہ جنت میں لے کر کے جائے گا. اور یہ علماء اور جمعیت و جماعت کے پلیٹ فارموں سے یہ مشن دعوت کا، تعلیم کا لے کر چلنے والے علماء، یہ اصل میں امت کے عوام کو جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے، ہدایت بمعنی ارشاد، راستہ بتانے والے، رہنمائی کرنے والے. یہ ہے. یہ کہنا کہ کیا سینٹرز یا جمعیت و جماعت جنت میں لے جانے والے ہیں، یہ اصل میں جمعیت اور جماعت کے مقابلے میں سینٹرز کی جو بات عام طور پر میڈیا پر چلتی رہتی ہے، اس کا دفاع کرنے والے دفاع کرتے رہتے ہیں. یہ اسی تناظر میں یہ سوال ہے. میرے بھائیوں، جنت میں لے جانے والا وہ مشن ہے، وہ منہج ہے جو جنت میں لے کر کے جائے گا. اس لیے اللہ واسطے اس منہج کی تلاش کرو. وہ منہج جہاں سے مل رہا ہے اس جگہ پر پہنچ کر کے اس منہج کو سیکھو. اور جمعیت اور جماعت کا مشن اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو عام کرنا ہے. سینٹروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید اور سنت کی نشر و اشاعت ہو، اور جماعتی مشن کے ساتھ، جماعتی نظم و ضبط کے ساتھ اگر کوئی سینٹر کام کرے تو پھر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. کوئی سینٹر کسی تقاضے کے مطابق کسی علاقے میں دور دراز جہاں کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی نظام قائم کرنا پڑے گا، وہاں پر اگر قائم کرے اور جمعیت اور جماعت کے علماء اور بڑے ذمہ داران سے ربط ضبط اور رائے مشورے کے ساتھ، تاکہ حالات اور تقاضوں پر ان کی نظر ہے، ان سے فائدہ اٹھا کر کے ان کی رہنمائی میں کام کریں، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر، کوئی اس کی مذمت نہیں کرتا. مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ مسئلہ آ جاتا ہے مستقل بالذات ہونے کا، اپنی مرضی، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اور پھر اس میں اپنے آپ کو پورے طور پر آزاد. مسائل کھڑے ہوں گے تو جمعیت جماعت دفاع کرے، مسائل کھڑے ہو جائیں تو جمعیت جماعت نرغے میں آ جائے. میرے بھائیوں،
کیوں نہ پہلے سے ہی جمعیت اور جماعت کے ساتھ ربط ضبط کے ساتھ کوئی کام کریں، کیوں نہ جماعت کے علماء کے ساتھ ربط ضبط رکھتے ہوئے کام کریں، کیوں نہ اپنی ذمہ داروں کی ذمہ داری اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر کے کام کریں، ان کی رائے سے کام کریں، جنہیں حالات سے اچھی آگاہی ہے، جن کی نظر ہے، جو امت کے خیر خواہ ہیں، جو حالات ظروف کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہ آپسی ربط ضبط اور تال میل کے ساتھ اور آپس میں رائے مشورے کے ساتھ کیوں نہ کام کیا جائے کہ یہ کام بابرکت زیادہ ہوگا، نفع بخش زیادہ ہوگا، اور ٹکڑیوں میں بٹنے کے بجائے ایک ہو کر کے کام ہوگا، تو اس کے اثرات بھی مقامی طور پر، علاقائی طور پر، ملکی طور پر، عالمی طور پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بہت زیادہ پختہ اور مضبوط میرے بھائیوں مرتب ہوں گے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنا نہایت نادانی کی بات ہے کہ کیا وہ جنت میں لے کر کے جائے گا، کیا وہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ وہی ہم نے کہا کہ یا تو ناسمجھی ہے، یا تو غباوت ہے، ناسمجھی ہے، نادانی ہے، اور یا پھر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے کہ کسی کے دل کے اندر یا کسی کی سوچ کے اندر عناد ہو، سرکشی ہو، تو اس طرح کی بات کر رہا ہو، ہے نا، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی سوچ سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو کر کے، بہت ہی زیادہ سلجھی سوچ کے ساتھ ہمیں مشن کی حقیقت کو اور اس کے بڑے ذمہ داروں کو، بڑے علماء کو میرے بھائیوں اپنا آئیڈیل بنا کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بہت زیادہ خیر ہے، اس میں بہت زیادہ برکت ہے، ورنہ کسی کے پیچھے سیاست ہو، کسی کے پیچھے مادہ ہو، کسی کے پیچھے شہرت ہو، کسی کے پیچھے کچھ ہو، اس طرح کے راستے اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن سے میرے بھائیوں جتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اندیشہ ہے کہ نقصان اس سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جمعیت اور جماعت کے جو مشن پر کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے سنجیدگی سے بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، رائے مشورہ دینے کرنے میں کوئی بات نہیں۔ اگر میرے بھائیوں اس طرح کی چیزوں کو ہم اگر قبول کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارا کام بڑا بابرکت ہو جائے گا اور ساری سرگرمیاں بہت زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند سوالات تھے، ابھی مزید اور سوالات باقی ہیں، ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔